بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہاری وجہ سے اگر مجھے کوئی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے تو اس پر مجھے کوئی پچھتاوا ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہاری دوستی میں جان جانی ہی ہے تو کم از کم مجھے مرتے وقت معلوم تو ہونا چاہیے کہ میں کیوں مر رہی ہوں۔ پھانسی پانے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کس جرم میں مر رہا ہے۔ جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان کیوں مر رہا ہے؟ اس سے کوئی منزل بدل تو نہیں جائے گی، پہنچو گی تو وہیں جہاں تمہیں پہنچنا ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ویسے بے فکر رہو، میرا دل کہتا ہے ابھی تم نہیں مرو گی۔ زندگی بھر روز و شب کے انقلابات میں کلا بازیاں کھانے والے ہم تم جیسے لوگ بہت سخت جان ہوتے ہیں، آسانی سے نہیں مرتے۔ اس دوران ٹونی کی گاڑی عین میری گاڑی کے پیچھے آن رکی تھی۔ سردار شیخ اس کے ساتھ تھا۔ میں گاڑی سے اتر گیا اور ٹونی میری جگہ اسٹیئرنگ وہیل پر آ بیٹھا۔ کوئی خاص انسٹرکشن سر؟ اس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی نہیں، بس ستارہ کو حفاظت سے گھر پہنچانا ہے اور اس کی حفاظت کا کوئی مستقل بندوبست بھی کرنا ہے، باقی باتیں پھر ہوں گی، میں نے تیزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے معلوم تھا ٹونی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا وقت نہیں تھا۔ اس نے آنے میں پہلے ہی کچھ دیر کر دی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ تانگا خاصا آگے نکل گیا ہوگا، شاید لمبے لمبے ڈگ بھرنے کے بجائے مجھے دوڑنا ہی پڑے گا، لیکن گاڑی پھر بھی میں اندر لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ ٹونی کی گاڑی بھی بڑی تھی اور میری اس سے بھی بڑی۔ اس قسم کی گاڑیوں کا اندرونی باٹی کے بے ہنگم ٹریفک میں پھنسنا لازمی تھا۔ ایسی جگہوں پر تانگا بڑے آرام سے بھیڑ کو چیرتا اپنا راستہ بناتا زیادہ تیزی سے نکل جاتا تھا۔ تانگا چیز ہی کچھ ایسی تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر سہم کر خود ہی راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ برسوں پہلے میں کبھی باٹی کے علاقے سے گزرا تھا۔ اس کے بعد عجیب اتفاق رہا کہ اس شہر میں رہتے ہوئے برسوں گزر گئے تھے، لیکن ادھر سے کبھی گزر نہیں ہوا تھا۔ میں باٹی کے تاریخی اور بلند و بالا دروازے کے نیچے سے گزر کر مین بازار میں داخل ہوا تو جغرافیہ اب بھی وہی نظر آیا، لیکن بھیڑ بھاڑ پہلے سے زیادہ محسوس ہوئی۔ تحت نظر ایک رواں دواں ہجوم تھا، لیکن اس میں وہ تانگا نہیں تھا جس میں پہلوان جی تشریف فرما تھے۔ آگے دو تین تانگے ادھر ادھر کو لچکتے لہراتے جا رہے تھے، لیکن ان میں پہلوان جی کے بجائے پردے دار خواتین موجود تھیں۔ سواریوں کے بوجھ اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے تانگے میری توقع کے مطابق رینگ ہی رہے تھے۔ اس کے باوجود پہلوان جی والا تانگا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے ایک سائیکل کی اشد ضرورت محسوس ہوئی، جس پر میں مسلسل گھنٹی بجاتا، تیزی سے لہراتا اور سرکس کے سے کرتب دکھاتا، لوگوں اور ریڈی تانگوں وغیرہ کے درمیان سے گزرتا آگے چلا جاتا اور بہت دور تک مطلوبہ تانگے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا، لیکن فی الحال چونکہ سائیکل میسر نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی ٹانگوں سے ہی سائیکل کا کام لینے کی کوشش کی اور بہت تیزی سے اگلے تانگے تک جا پہنچا۔ اس سے آگے دور دور تک کوئی تانگا نہیں تھا اور نہ ہی کہیں پہلوان جی کی موجودگی کے کوئی آثار تھے۔ میں نے چند لمحے میں ہی دنیا کی بھیڑ میں پہلوان جی کو کھو دیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ بھی آیا۔ ستارہ کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کی فکر میں پڑ کر میں نے کچھ قیمتی وقت ضائع کر دیا تھا۔ مجھے بے حد حیرت بھی تھی۔ تانگے کو اندرونی باٹی گیٹ کی طرف مڑتے دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ اتنی بھیڑ باڑ میں تو وہ کہیں غائب ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میرا اندازہ غلط ہو گیا تھا۔ قسمت جب گونچا دیتی ہے تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی اور تقریباً انہونی سی باتیں سامنے آتی ہیں۔ مجھے کچھ عجیب سا تو لگا، لیکن میرے خیال میں ایک کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دو چار دکانداروں سے پوچھ لینا چاہیے۔ بازار میں دونوں طرف کھولیوں سے مشابہ دکانوں کی قطاریں تھیں، کوئی بڑی تھی، کوئی چھوٹی، کوئی تہہ خانے کی طرح تھوڑی سی زمین میں اتری ہوئی تھی اور کوئی گویا چبوترے پر قائم تھی، کوئی سڑک کے کنارے سے اندر کو گھسی ہوئی تھی اور کوئی باہر آدھی سڑک تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت کاروبار میں تیزی کا رجحان تھا، بیشتر دکاندار مصروف تھے۔ ایک دکاندار ذرا فارغ نظر آیا تو میں نے اس کے قریب روک کر پوچھا، بھائی صاحب آپ نے چند منٹ پہلے یہاں سے تانگے میں ایک پہلوان جی کو گزرتے نہیں
دیکھا۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، باؤ جی ادھر سے تو دن میں کوئی 60-70 پہلوان گزرتے ہیں، آپ کس پہلوان جی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نوجوان تھا، ذرا تیز و ترار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ ایک ہاتھ رسید کر کے وہیں لٹا دوں، لیکن اس وقت مجھے کام تھا۔ نہایت تحمل سے میں نے پہلوان جی کا حلیہ بیان کیا اور کہا کہ ابھی چند منٹ پہلے یہاں سے گزرے ہوں گے، میں نے انہیں دیکھا تھا، شاید آپ کی نظر پڑی ہو۔ فرض کریں نظر پڑی بھی ہو۔ وہ ذرا شکی سی نظر سے میرا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولا، آپ جاننا کیا چاہتے ہیں؟ ان کا نام پتہ کوئی ٹھکانہ وغیرہ؟ میں نے ملائمت سے کہا، جب آپ ان کو جانتے ہی نہیں تو پھر اس طرح انہیں ٹانگے پر دیکھ کر ان کے پیچھے کیوں بھاگے چلے آئے ہیں؟ اس نے دانت چباتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی سرما بری آنکھوں سے مجھے گور کر دیکھتے ہوئے، اس کی پان سگریٹ اور بوتلوں وغیرہ ہی کی دکان تھی۔ عام طور پر میں نے دیکھا تھا کہ پان سگریٹ بیچنے والے خود پان نہیں کھاتے تھے اور نہ ہی سگریٹ پیتے تھے، لیکن اس نوجوان کے منہ کی حالت بتا رہی تھی کہ شاید اتنے پان وہ بیچتا نہیں تھا جتنے کھا جاتا تھا۔ میں نے سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، سرما والی سرکار، تمہیں تو کہیں CID وغیرہ میں ہونا چاہیے تھا۔ تم بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں بیٹھے پان سگریٹ بیچ رہے ہو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن میں نے ایک لمحہ اسے گھورا اور اس کا منہ دوبارہ بند ہو گیا، کوئی لفظ برآمد نہیں ہوا۔ میری خاموش نظر نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے حق میں یہی بہتر تھا۔ میں آگے بڑھ گیا۔ ذرا آگے مجھے ایک اور دکاندار فارغ نظر آیا۔ وہ ذرا بڑی عمر کا تھا اور قدرے معقول آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ایک بار اپنی قسمت آزمائی کر ڈالی، وہ میری توقع سے زیادہ معقول آدمی ثابت ہوا۔ میری پوری بات سننے کے بعد بولا، میں سمجھ گیا باؤ جی، آپ خلیفہ نواز پری پیکر کو پوچھ رہے ہیں۔ اس نے گویا کوئی پہیلی بوجھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پری پیکر؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ میری نظر میں پہلوان جی کا لمبا چوڑا سراپا گھوم گیا، خصوصاً وہ نمایاں اور گنبد نما توند جو ان کے لمبے چوڑے ریشمی کرتے میں تانگے کی حرکت کے ساتھ تھل تھل کرتی نظر آئی تھی، اور اس کے ساتھ پری پیکر کا لقب۔ ہاں جی، ان کا نام یہی ہے۔ دکاندار غالباً اس نام اور لقب کا اتنا عادی تھا کہ اسے اس میں کوئی تضاد یا ستم ظریفی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے گزرے ہوں گے؟ وہ بازار کے شروع میں ہی اتر گئے ہوں گے، کیونکہ وہیں ان کا اکھاڑا ہے۔ اصل رونق تو وہاں شام کو ہی لگتی ہے، لیکن صبح بھی ان کے 2-1 پٹھے آتے ہیں۔ مجھے اس کی بات زیادہ کرین قیاس معلوم ہوئی، تبھی مجھے تانگا بازار میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ غالباً بازار کے شروع میں ہی پہلوان جی کو اتار کر وہیں سے گھوم کر لوہاری کی طرف چلا گیا تھا، اور موڑ کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آیا تھا، لیکن مجھے تو بازار کے شروع میں کوئی اکھاڑا بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تو پھر پہلوان جی کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ان گلی کوچوں میں کسی اکھاڑے کی موجودگی کا تصور بھی میرے لیے خاصا حیران کن تھا۔ یہاں جہاں سڑکیں اور گلیاں سرنگوں سے مشابہ تھیں اور مکان اوپر نیچے بنے ہوئے غاروں کی طرح دکھائی دیتے تھے، کیا واقعی یہاں کوئی اکھاڑا بھی ہو سکتا تھا؟ دکاندار نے مجھے اکھاڑے کا محل وقوع سمجھایا اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے واپس روانہ ہوا۔ بازار کے پہلے سرے پر گیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا بازار کی ایک شاخ کی طرح ایک چھوٹی گلی بھی ترچھے رخ اندر کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ دکاندار نے مجھے اسی گلی میں جانے کے لیے کہا تھا۔ تانگا اس گلی میں نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ یقیناً اس کے سرے پر اتر گئے ہوں گے۔ میں اپنی جھونک میں سیدھا بازار میں تقریباً دوڑا چلا گیا تھا۔ اس امکان کی طرف میرا ذہن نہیں گیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ دکاندار نے میری ٹھیک ہی رہنمائی کی تھی۔ وہ جسے خلیفہ نواز پری پیکر کہہ رہا تھا، یقیناً وہی میرا مطلوبہ آدمی تھا۔ گلی شیطان کی آنت کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ میں دکاندار کی ہدایت کے مطابق دائیں بائیں بڑھتا ہوا آخر کار اس نیم اور شکستہ سی چار دیواری تک جا پہنچا جو دکاندار کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق اکھاڑا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ در حقیقت وہ چند چھوٹے چھوٹے مکانوں پر مشتمل کوئی کٹری تھی۔ مکان سب کے سب منہدم ہو چکے تھے، بیشتر ملبہ نکالا جا چکا تھا، صرف مٹی رہ گئی تھی جس کا اونچا سا چبوترا بن گیا تھا۔ ارد گرد نیم شکستہ چار دیواری تھی۔ اسی مٹی کا ایک حصہ نرم کر کے اکھاڑا بنا لیا گیا
پڑا تھا। پیچھے 2-3 چھپر نما کمرے تھے، ایک حصے میں باڈی بلڈنگ کا سامان بھی بکھرا ہوا تھا، ایک کونے میں ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، گڑونچی پر 3-4 گڑے رکھے تھے، ایک چھپر میں اکھاڑے کے دوسرے لوازمات بکھرے ہوئے تھے۔ نرم مٹی پر چند نوجوان اپنی اپنی جان بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے، 2-3 آپس میں زور آزمائی کر رہے تھے، کوئی ڈانڈ پیل رہا تھا۔ فی الحال ان کے جسموں میں پٹھے کم اور پسلیاں زیادہ نمایاں تھیں، صرف امید کی جا سکتی تھی کہ اگر وہ اسی لگن اور شوق سے پہلوانی میں جتے رہے تو شاید آگے چل کر کوئی قابل دید چیز نکل آئے۔ صرف ایک نوجوان جاندار دکھائی دے رہا تھا، اس کا قد بھی 6 فٹ سے اوپر تھا، مٹی میں لتھڑے ہوئے اس کے خوبصورت اور سرخ و سفید جسم سے طاقت جھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ چار دیواری ایک جگہ سے بالکل ہی ٹوٹی ہوئی تھی، یہی گویا اکھاڑے کا دروازہ تھا۔ اسی جگہ دیوار پر مجھے ایک بورڈ بھی آویزاں نظر آیا جو سالہ سال سے موسم کی سختیاں اور نہ جانے کن کن لوگوں کی چیرہ دستیاں سہ سہ کر سیاہ پڑ چکا تھا، لیکن اس پر دھندلے سے کچھ نقوش کا سراغ مل رہا تھا۔ ٹیڑھے ٹیڑھے الفاظ میں لکھا تھا، اکھاڑا خلیفہ نواز پری پیکر۔ نیچے لکھا تھا، ملک کے نوجوانوں آؤ اور تھوڑے ہی عرصے میں بغیر کسی فیس اور چندے کے ملک کے قابل فخر نوجوان بن جاؤ۔ اس جملے کے پیچھے ایک مخلصانہ سی پکار پنہاں محسوس ہوتی تھی، اس میں پورے ملک کے نوجوانوں کو دعوت عام دے دی گئی تھی، لیکن میرا خیال ہے بھاٹی کے اس بازار سے باہر کسی کو اس اکھاڑے کی موجودگی کا علم تک نہیں تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بیشتر مقامات پر جذبات اور خدمات کی بے قدری کا یہی عالم تھا۔ اسی بورڈ پر ایک طرف کو موٹی موٹی مونچھوں والے ایک پہلوان کی دھندلی سی تصویر تھی، جس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ اور کندھے پر ایک گرز موجود تھا۔ عین ممکن تھا کہ پینٹر نے یہ خلیفہ نواز پری پیکر کی جوانی کے زمانے میں ان کی تصویر بنانے کی کوشش کی ہو، لیکن در حقیقت یہ تصویر کم اور کارٹون زیادہ تھا۔ میں نے اندر پہنچ کر ذرا طاقتور نظر آنے والے نوجوان سے پوچھا، خلیفہ جی کہاں ہیں؟ میں نے اپنے سرسری لہجے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں خلیفہ جی کو جانتا تھا۔ اس نے میرا سرتاپا جائزہ لیا اور بے نیازی سے پیچھے موجود ایک کوٹھڑی کی طرف اشارہ کر دیا جس کے دروازے پر چیک پڑی ہوئی تھی۔ چیک کو اٹھا کر میں اندر پہنچا تو کوٹھڑی کا منظر مجھے خاصا حیران کن سا دکھائی دیا۔ دیواروں پر مقدس مقامات کی تصویریں اور توغرے وغیرہ آویزاں تھے۔ کچے فرش پر ایک طرف اینٹوں میں صاف ستھری سراہی اور مٹی کا کٹورا رکھا تھا، اگربتی کی بوجھل خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور ایک کونے میں چٹائی پر پہلوان جی بیٹھے غالباً جو کی روٹی بڑے انہماک سے توڑ توڑ کر کھا رہے تھے اور ساتھ چھاچھ کے گھونٹ بھر رہے تھے۔ ان کے گول مٹول پھولے پھولے سے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، وہ کسی گہرے خیال میں تھے۔ کئی لمحے تک تو انہیں میری آمد کی خبر ہی نہ ہوئی، پھر یک لخت انہوں نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کی سانس لی کہ خلیفہ پری نواز پیکر وہی پہلوان جی تھے جنہیں میں نے تانگے میں دیکھا تھا۔ صرف یہی نہیں، چٹائی پر ایک طرف کو وہ بلیک باکس بھی رکھا تھا جو کسی مقناطیس کی طرح مجھے کھینچ کر یہاں تک لایا تھا۔ چٹائی پر دوسری طرف جائے نماز رکھی ہوئی تھی، اس کے آگے رحل میں قرآن پاک رکھا تھا اور پاس ہی موٹی سی تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ وہ کسی خلیفہ یا پہلوان کا ٹھکانہ نہیں، کسی درویش کا حجرہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ ساری باتیں کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی ہیں۔ ہاں برخوردار، اس زمانے میں یہ کسی اور ہی دنیا کی باتیں لگتی ہیں۔ وہ افسردگی سے مسکرائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر قدم پر ایک نئی دنیا آباد ہے۔ وہ کبھی مجھے برخوردار کہہ کر مخاطب کرنے لگتے تھے اور کبھی باؤ جی کہہ کر، کبھی آپ کا صیغہ استعمال کرتے تھے اور کبھی تم کا، لیکن ان کے لہجے میں رنگ اپنائیت اور بے تکلفی کا ہی محسوس ہوتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بلیک باکس کے بارے میں ملکیت کا دعویٰ تو کر دیا تھا، لیکن اگر پہلوان جی نے تسلی کے لیے پوچھ لیا کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا اس کی کوئی چابی وغیرہ میرے پاس ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو نشانی کے طور پر اس کے اندر کے بارے میں کوئی بات نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اس وقت میں نے اطمینان کی گہری سانس لی جب پہلوان جی نے باکس اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو باؤ جی اپنی امانت۔ شاید میرے معززانہ حلیے کی وجہ سے انہوں نے زیادہ گہرائی میں جائے بغیر ہی میری بات کا اعتبار کر لیا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح تشکر کا اظہار کروں۔ میرے پاس اس وقت زیادہ کیش نہیں تھا، بریف کیس
سے گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، تاہم میں نے ادھر ادھر کی جیبوں کو کھنگال کر تقریباً 2000 روپے یکجا کیے اور مودبانہ انداز میں ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، خلیفہ جی آپ سے مل کر طبیعت خوش ہو گئی ہے، آپ جیسے لوگ دنیا میں بہت کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت میری جیبوں میں زیادہ رقم نہیں ہے، ورنہ اس اکھاڑے کی خدمت کے لیے ضرور کچھ پیش کرتا، لیکن خیر میں اسی شہر میں ہوں، زندگی رہی تو اب آپ سے ضرور رابطہ رہے گا اور آپ کے نیک مقصد کے سلسلے میں مجھ سے جو بھی خدمت ہو سکی ضرور کروں گا، لیکن فی الحال یہ حقیر سی رقم صرف ایک اچھا سا بریف کیس خریدنے کے لیے رکھ لیجئے۔ انہوں نے روپے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، خاموشی سے ایک ٹک میری طرف دیکھتے رہے۔ نہ جانے پہلوان جی کا ذہن اس وقت کس ٹریک پر جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ کے شوق کے بارے میں سن کر بڑی خوشی ہوئی پہلوان جی، واقعی بریف کیس صرف دفتری بابوؤں کے ہاتھ میں ہی ہونا ضروری نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بریف کیس کے ساتھ اپنے خالص دیسی پہلوان کی پرسنالٹی کیسی لگتی ہے۔ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہو تو میں آپ کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا بریف کیس دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلوان جی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے ہاتھ میں موجود نوٹوں میں سے صرف 50 کا ایک نوٹ کھینچ لیا۔ نہایت ٹھہرے سے لہجے میں وہ بولے، میں نے پھیکے کباڑیوں کو بس اتنے ہی روپے دیے تھے، وہ میں لے لیتا ہوں، آپ اپنی یہ باقی رقم جیب میں ہی رکھ لیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں تحفے تحائف نہیں لیتا ہوں، بس یہ میری زندگی کا اصول ہے، چاہے آپ اسے اچھا سمجھیں یا برا۔ لیکن خلیفہ جی، میں نے قدرے خفت سے کہا، تحفے تحائف تو بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء تک قبول فرماتے رہے ہیں، بزرگوں اور اولیاء کی مثالیں ہم جیسے گناہ گاروں کے دور میں نہ دیا کریں۔ باؤ جی وہ تیزی سے بولے، وہ زمانے اور تھے، وہ باتیں اور تھیں، انہیں تو پتا ہوتا تھا کہ تحفہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کمائی سے آ رہا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے، پھر بھی وہ تحفہ اپنے لیے نہیں حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے لیتے تھے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشوتوں کو بھی تحفے تحائف کا نام دے دیا ہے۔ عام طور پر ہم تحفہ محبت بڑھانے کے لیے نہیں، کسی کا احسان اتارنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی سے کام نکالنے کے لیے دیتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سیدھا سادہ دیہاتی سا پہلوان اتنی گہری باتیں کرنے کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے لاتے ہوئے کہا، پہلوان جی دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، میں نے تو آپ کی باتوں سے خوش ہو کر ذرا یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی، کوئی اور طریقہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر فی الحال میں آپ کی بات کا قائل ہو جاتا ہوں، میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب آپ مجھے جاننے لگیں گے، میرے خلوص پر اعتبار کرنے لگیں گے اور میرے کسی تحفے کے پیچھے آپ کو کوئی غرض نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ انہوں نے 50 کا نوٹ نہایت ہی حفاظت سے واسکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی نظر میں وہ 50 کا نوٹ بہت اہمیت اور قیمتی، لیکن باقی رقم بالکل حقیر تھی۔ بلیک باکس میں نے گود میں رکھ لیا تھا، اب وہ مجھے مل گیا تھا، کچھ زیادہ اہم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، خلیفہ جی میں اب آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں اس کا تعلق نہ آپ کی ذات سے ہے اور نہ میری ذات سے، اس لیے مجھے امید ہے کہ کم از کم اس کے سلسلے میں آپ انکار نہیں کریں گے۔ اس کا تعلق صرف ایک عظیم اور تعمیری مقصد سے ہے جس کے لیے آپ زندگی وقف کیے ہوئے ہیں۔ میں نے تو اب اپنی زندگی صرف یاد اللہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ باؤ جی وہ انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، لیکن قوم کے نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی تعمیر و ترقی کے لیے جدوجہد کرنا بھی تو آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا، ہاں وہ میری زندگی کا دوسرا بڑا مقصد ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا، لیکن پہلے یاد اللہ، اس کے بعد اور کچھ؟ بالکل ٹھیک ہے، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو جگہ کا مسئلہ درپیش ہے، صرف اس وجہ سے اکھاڑا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پاس اندرون شہر تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن ارد گرد کے اچھے اور فیشنیبل رہائشی علاقوں میں کچھ پلاٹس وغیرہ پڑے ہیں مختلف مقاصد کے لیے، اور بعض صرف انویسٹمنٹ کے خیال سے لیے گئے تھے۔ ان میں سے 2-3 تو خاصے بڑے ہیں، ان میں سے اگر آپ کوئی پسند کر لیں تو وہاں اکھاڑا قائم کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کیوں پہلوان جی احتجاجیہ سے انداز میں ہنس دیے، جیسے میں ان سے مذاق کر رہا ہوں، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، نوجوان تو شہر کے اس مرکزی علاقے میں ہی مشکل سے آتے ہیں جہاں سواری وغیرہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور ان علاقوں میں پھر بھی
پہلوانی وغیرہ کا شوق بھی پایا جاتا ہے، اس کے باوجود اکھاڑوں میں اتنی رونق نہیں ہوتی جتنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دور دراز کے علاقوں میں کون آئے گا، اور جن لوگوں کی ان علاقوں میں رہائش ہے انہیں ذرا اس قسم کے شوق کم ہی ہوتے ہیں۔ بہت تیر مارتے ہیں تو ٹیبل ٹینس کھیل لیتے ہیں، شوق ہوتے نہیں ہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ پہلوان جی، اکھاڑا کہیں بھی چل سکتا ہے، آپ کو تھوڑے سے ماڈرن طور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ میں آپ کو مدد کے لیے ایک آدمی دوں گا جو آپ کی ماتحتی میں کام کرے گا، آپ صرف سرپرستی کیجیے گا، وہ آپ کو ماڈرن طور طریقوں کے ساتھ اکھاڑا چلا کر دے گا۔ چلیں، اگر آپ اندرون شہر ہی رہنا چاہتے ہیں تو انہی علاقوں میں اگر کوئی مناسب خالی پلاٹ مل جائے وہ دیکھ لیں، میں خرید دیتا ہوں۔ آپ اس پر ایک نئی روح، ایک نئی جدوجہد کے ساتھ اکھاڑا چلائیں، ساز و سامان بھی نیا خریدیں، اکھاڑے میں ضروری چیزیں بھی تعمیر کرائیں، اور یہ سارے خرچ آپ برداشت کریں گے۔ پہلوان جی نے عجیب سی نظروں سے مجھے گھورا۔ جی ہاں، میں نے بلا تعمل جواب دیا۔ آپ کو معلوم ہے شہری علاقوں میں پراپرٹی کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، بے شک، میں نے یہاں کبھی جائیداد خریدنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن میں بزنس مین ہوں، مجھے چیزوں کی قیمتوں کا اندازہ ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا کاروبار ہے آپ کا؟ وہ اب کچھ متجسس دکھائی دے رہا تھا۔